السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنی رحمت نازل فرمائے جس نے نبی علیہ السلام کی بات کو سنا اور سن کر آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور جس طرح سنا تھا اسی طرح آگے پہنچا دیا۔ تقسیم ہند سے 4 سال پہلے 1943 کو کون یہ جانتا تھا کہ ایک آریہ ہندو کے گھر میں جنم لینے والا بانکے رام عبداللہ بن جائے گا اور بعد میں ڈاکٹر عبداللہ اور پھر ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی کے نام سے عالمی شہرت حاصل کرے گا۔ کون جانتا تھا کہ اتر پردیش میں پیدا ہونے والا بانکے رام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس کا مستقل طور پر مکین بن جائے گا۔ کسے معلوم تھا کہ اعظم گڑھ میں پیدا ہونے والا بانکے رام اعظم ترین محدثین میں شمار ہو جائے گا؟ کسے خبر تھی کہ بانکے رام اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والا علم کا بہت بڑا قصبہ اور شہر بن جائے گا؟ کون جانتا تھا کہ ہندوستان سے پیدا ہونے والا ایک شخص نبیوں رسولوں کا وارث بن جائے گا اور نبیوں رسولوں کے بڑے بڑے وارث اس کے شاگرد بن جائیں گے؟ بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے علماء ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ کسے خبر تھی ناز و نعمت میں پلنے والا بانکے رام تمام آسائشوں کو ترک کر کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر کر ایک ایسی مسند پر فائز ہو جائے گا، نہ صرف ہندوستان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں اس کا احترام کیا جائے گا۔ 1943 کو طلوع ہونے والا یہ ستارہ یوم عرفہ کو ظہر کی اذان کے وقت داعی اجل کو لبیک کہتا ہے۔ جہاں ہزاروں لوگ انہیں حافظہ اللہ کہتے تھے، اب لاکھوں ایسے ہوں گے جو انہیں رحمہ اللہ کی دعا دیں گے۔ یہ سعادت ہے کہ 16 سال کی عمر میں 1959 کو انہوں نے میٹرک کیا۔ شبلی کالج اعظم گڑھ میں جب داخل ہوئے تو ان کو کسی صاحب نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دین حق پیش کی، جس کا انہوں نے مطالعہ کیا اور اسلام کی طرف ان کا رجحان اور میلان ہوا۔ یہ سعادت کی بات ہے۔ بعض دفعہ انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کی کس کس نیکی سے کتنے لوگ ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ اس شخص کو اجر ملتا ہے جو خود نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ تو نیکی میں سبب اور ذریعہ بننا بھی نیکی ہے، اسی طرح بدی میں سبب اور ذریعہ بننا بھی گناہ اور بدی کی بات ہے۔ بانکے رام کے اسلام قبول کرنے کا سبب ایک تو یہ دین حق نامی کتاب تھی، اس کے بعد پھر دیگر کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا اور بالآخر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہندی زبان کے اندر، اور ان کی کایا پلٹ گئی اور انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ RSS کے گنڈے ان کے پیچھے لگ گئے، لیکن انہوں نے ناز و نعمت کو ترک کرتے ہوئے دین کے علم کو حاصل کیا ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ وہ عبداللہ بنے بلکہ نبیوں کے وارث بننے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی علم کی شاہراہ پر چل پڑے۔ یہ سفر طے کرتے کرتے اس شہر میں اللہ کو پیارے ہوئے جس شہر کے اندر فوت ہونے والے مومنین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ نبی علیہ السلام کا شہر مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ۔ اور اس دن اللہ کو پیارے ہوئے جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہ دن کہ جس کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک سابقہ سال اور ایک آئندہ سال۔ وہ دن کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ سال کے کسی بھی دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات نہیں دیتے ہیں، آزاد نہیں کرتے ہیں۔
اس عظیم دن میں اس عظیم شہر کے اندر خالق حقیقی کو جا ملتے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ تعالی علم کی دنیا میں اب بہت بڑا نام ہے اور عصر حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں، لیکن سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کالج لائف سے ان کا اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جنوبی ہند کے صوبے مدراس میں انہوں نے ایک دینی ادارے میں علم حاصل کیا اور اپنے علم کو پختہ کرتے رہے۔ 1966 کو دارالعلوم مدراس سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے شہر کی یونیورسٹی جامعہ الاسلامیہ المعروف مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں، اور 1970 میں فاضل مدینہ یونیورسٹی بنتے ہیں۔ پھر جامعہ ام القریٰ مکہ المکرمہ کے اندر داخلہ لیتے ہیں اور وہاں حدیث کے موضوع پر ایم اے کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ ان کے حدیث کے مقالے کا موضوع تھا ابو ہریرہ فی ضوء مرویاتہ فی شواہدہ و انفرادہ۔ اس تحقیق میں انہوں نے منکرین حدیث کے ایک بہت بڑے اشکال کا جواب دیا ہے، اور ایک عوامی شبہ بھی کہ جہاں حدیث کے فن اور علم کو نہ سمجھنے والے لوگ بعض دفعہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں محدث نے لاکھوں حدیثوں میں سے اپنی کتاب کا انتخاب کیا، تو باقی لاکھوں حدیثیں کہاں سے لکھیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں مسلمان ہوتے ہیں، اب 3 سال کے عرصے میں کوئی کتنی احادیث یاد کر سکتا ہے اور روایت کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک اشکال ہے، حالانکہ یہ اشکال لا علمی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ محدثین کے ہاں ہر سند ایک حدیث ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اگر یہ 10 سندوں سے روایت کی گئی ہے تو محدثین کے نزدیک یہ 10 حدیثیں ہیں، لیکن عوامی طور پر لوگ اس کو یہی سمجھیں گے کہ تو ایک حدیث ہے، تو اس لیے ساری سندوں کو لینے کی بجائے ایک سند کو لے لیا تو ایک حدیث ہو گئی۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 5370 احادیث مروی ہے، تو اس میں اگر سندوں کا تکرار نکال دیں تو باقی تقریباً 2000 حدیثیں بچتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی تعداد ہے حدیث کی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دن تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 2 حدیثیں آتی ہیں، تو کون سا مشکل کام ہے؟ اب 2-4 حدیث یاد کرنا اور سننا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے علم اور تحقیق کی دنیا میں اس طرح کے اشکالات کی اہل علم کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً آدھی صدی بعد تک زندہ رہے ہیں، تو وہ لوگ جن کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد زیادہ دیر تک زندگی نے مہلت دی، تو ان کی احادیث زیادہ محفوظ ہو گئی۔ صحابہ کرام کو صحابہ کرام سے زیادہ احادیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی جتنی ضرورت اس وقت تھی جب صحابہ کرام دنیا سے اٹھتے چلے گئے، تو بعد والے لوگوں کو جب نبی علیہ السلام کا طریقہ اور سنت جاننے کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے ظاہر ہے ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جو اس وقت صحابہ کرام میں سے نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے موجود تھے، تو اس اعتبار سے ان کی حدیث زیادہ محفوظ ہو گئی، یعنی وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ابو ہریرہ تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو وقف کیے بیٹھے تھے، یعنی کھانا مل گیا تو بھی ٹھیک، نہ ملا تو بھی ٹھیک، اور ہمہ وقت کوشش کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اصحاب صفہ میں سے بھی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر وقف کر دیا تھا، تو ان سے اتنی احادیث مروی ہونا کسی بھی اعتبار سے عقلی اور نقلی اعتبار سے بعید نہیں ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ 1970 کے لگ بھگ رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ منسلک ہو گئے، سیکرٹری جنرل بھی رہے رابطہ عالم اسلامی کے اندر، اور پھر ایک عرصہ تک مدینہ یونیورسٹی میں شعبہ حدیث کے استاد بھی رہے اور عمید یعنی ڈین بھی رہے۔ انہوں نے اپنی سب سے بڑی ڈگری جامعہ الازہر مصر سے حاصل کی، یعنی ڈاکٹریٹ کی،
اور اس کا موضوع بھی حدیث نبوی تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں حدیث میں تخصص کرتا ہوں تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا موقع مل جائے گا۔ کمال سوچ ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھنا پڑھانا، ان پر تحقیق کرنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ انہوں نے اقضیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی تحقیق کی۔ امام ابن طلّہ کی کتاب ہے جس کی انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس پر استدراکات لکھے ہیں، تو اس موضوع پر انہوں نے جامعہ الازہر سے پی ایچ ڈی کی۔ میں مدینہ یونیورسٹی کا ذکر کر رہا تھا۔ شیخ العظمی رحمہ اللہ نے ربع صدی تک حدیث کی تدریس کی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے بہت سے اپنے علمی نقوش باقی لوگوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں جو ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ ہے، اور علمی ینتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ کئی درجن کتابیں اور مقالات موجود ہیں جن سے لوگ انشاءاللہ الرحمن قیامت تک رہنمائی لیتے رہیں گے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ان کی کتابیں ہندی زبان کے اندر بھی موجود ہیں، بیشتر کتابیں ان کی عربی زبان کے اندر ہیں، تو عرب و عجم کے لوگ ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خصوصاً حدیث کے میدان میں ان سے بڑے بڑے شیوخ رہنمائی لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک قرآن کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، لغات القرآن لکھی ہے 2 حصوں میں۔ اس کے اندر انہوں نے کتاب و سنت کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے ہیں، ارکان اسلام، عقائد اسلام بیان کیے، اور بتایا ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کو مخاطب ہوتا ہے۔ اس میں ہندو، سکھ، بودھ مذہب کے لوگ اور تمام مذاہب کے لوگ قرآن مجید کے مخاطب ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا وصف یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیم عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے لازم ہے کہ بعثت محمدی کے بعد آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الیہودیہ والمسیحیہ وادیان الہند والبشارات فی کتب الہندوس، یعنی یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں، اور جو ہندوستان کے یعنی ہند کے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کے بارے میں، اور ہندوؤں کی کتابوں میں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بشارتیں دی گئی ہیں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بشارتیں کس طرح آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوؤں کی جو قدیم کتابیں ہیں وہ انہوں نے جو مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے لکھی ہیں، تو بہت سی باتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں آ گئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ہندوازم الہامی مذہب ہو اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی ہوں، اور اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہوں کہ جن میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کی بعثت کے بارے میں اور آپ کی آمد کے بارے میں پیش گوئی موجود ہو۔ اسی طرح ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے التمسک بالسنہ فی العقائد والاحکام، کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے، عقائد میں بھی اور احکام میں بھی۔ سنت کی پیروی صرف احکام میں نہیں ہے بلکہ عقائد کے اندر بھی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو عقیدہ نبی علیہ السلام کا ہے وہی عقیدہ اختیار کرنا چاہیے۔ سنت کے اندر جو احکام دیے گئے ان احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے تو ان عقائد کو ماننا بھی ضروری ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں یا اختیار کیے ہیں۔ ان کی کتاب ہے موجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید، تو یہ ایک خاص علمی کتاب ہے حدیث کی اصطلاحات کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے ان کی دراسات فی الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے بارے میں ان کی یہ کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو حدیث رسول میں سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ان کی آخری کتاب ہے، یعنی زندگی کی آخری کتاب۔ بیمار ہونے سے چند دن قبل
انہوں نے شیخ ابن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھ رہا ہوں، اور واقعتاً وہ آخری کتاب ثابت ہوئی، اور وہ کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ شیخ العازمی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 16,800 حدیث جمع کیے، اور پہلی 5 صدیوں کی کتابوں میں سے انہوں نے ان حدیث کا انتخاب کیا اور 170 مصادر سے یہ حدیث جمع کیے۔ ہدف یہ تھا کہ تمام طرح صحیح حدیث کو جمع کر دیا جائے ایک کتاب میں۔ تو پہلے یہ کتاب 12 جلدوں میں شائع ہوئی اور ایک اس میں مقدمہ تھا۔ بعد ازاں یہ 18 جلدوں کے اندر اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ تو یہ ان کے آثار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، اور قیامت تک ان سے جو رہنمائی لے گا اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال کو بھی، ان کے نامہ اعمال میں بھی اور ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھتے جائیں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے شیخ العازمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میں آخر میں مولانا مقیم فیضی رحمہ اللہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں، جو بہت بڑے مبلغ اور داعی تھے ہمارے ہندوستان کے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے اور ان کی حسنات کو بھی قبول فرمائیں، ان کی خطاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں اور انہیں بلند مقام عطا فرمائیں۔ شیخ العازمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صاحب حدیث، روات حدیث، بالخصوص صحابہ کرام اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر روات حدیث کے ساتھ جنت میں جمع فرما دیں۔